تمہارا شمار اب عام لوگوں میں نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جب انسان بیعت ہو جاتا ہے تو یہ لاکھوں اللہ والوں کا راستہ ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس نیک رستے سے وابستہ ہیں اور وہ کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ انہوں نے اپنی زندگی کو امانت دیا ہوا ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں۔ اب جب وہ لوگ لاکھوں لوگوں میں جب تمہارا شمار ہوگا تو جب تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے تو راستہ سب کا ایک ہی ہے، چاہے قادری ہے، چاہے چشتی ہیں، چاہے سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، کوئی بھی ہیں، سارے اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر تم آج اس میں شامل ہوئے ہو تو تمہارا شمار اس آخری ڈبے جیسا ہے جو کسی ٹرین کے آخر میں جڑا ہوا ہے۔ ارے تم بھی انشاءاللہ منزل تک پہنچ ہی جاؤ گے۔ اگر انجن پہنچے گا تو بولیے تم بھی پہنچ جاؤ۔ بے شک تم آخری اس زنجیر کے ساتھ جڑے ہو، تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا کہ تم بھی لاہور۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 12 ڈبے پہنچ گئے ہیں، وہ جو پچھلا 13واں ڈبہ جی وہ نہیں آیا، محترم وہ بھی لاہور پہنچ گیا، چاہے وہ آخری ڈبہ تھا اس کو بھی اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ تو لہذا اگر سنو، اب تمہارا شیخ، تمہارا مرشد، تمہارا رہنما اگر وہ جنت میں جاتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ ہوگے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ تم پیچھے رہ سکو، کیونکہ تمہارا اس کے ساتھ بولیے یہ ہے، یہ تعلق ہے۔ وہ اکیلا جا ہی نہیں سکتا، یہ ٹوٹ نہیں سکتی زنجیر، یہ مضبوط زنجیر ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتی۔ لہذا وہ جائے گا اگر تو تمہیں لے کے جائے گا، تم پیچھے رہ نہیں سکتے۔ تو اس سے اچھی اور کیا ضمانت ہو سکتی ہے کہ انسان کو دنیا میں ہی ایسا راستہ اللہ عطا کر دے جس کی آخر میں یقیناً جنت ہے، آخر میں یقیناً اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بیعت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دعائیں اس کو خود جو کرنے کی سعادت ملتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہیں، اس کے لیے بہت سارے اور لوگ بھی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمہارے لیے ایسی ایسی جگہ سے دعا ہو رہی ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں۔ میرے حضرت ایک دن فرمانے لگے، آپ کو میں نے دیکھا، آپ رات کا وقت تھا تو میں کسی وقت ان کے پاس آیا تو آپ مصلی پہ تھے اور شدید آہ و بقا کی کیفیت تھی، آنسو بہت زیادہ تھے۔ میں پیچھے بیٹھ گیا، آپ مصلی پہ بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بعد آپ اٹھے تو بیٹھ گئے پانی وغیرہ پینے کے بعد۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور یہ اگر میں مناسب تو نہیں سمجھتا لیکن اس وقت جو حالت تھی مجھے سمجھ نہیں آئی کیا حالت تھی۔ فرمایا یہ تو بیٹا روز ہوتی ہے۔ ان کے جی روز کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا جب تک آپ سب کے لیے ایک ایک کے لیے اللہ سے معافی نہیں مانگتا میں سوتا نہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ آج تیرے باپ کے پاس وقت نہیں تیرے لیے دعا کر، تیری ماں صرف اس لیے دعا کر رہی ہے بڑا ہو کے مجھے پالے گا، تیرے بھائی اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ پڑا وڈا ہے نہیں تے جو ہے دعا کرو ہمیں بھی کچھ دے دے۔ ہر بندے کی تیرے ساتھ کوئی نہ کوئی اللہ نے غرض جوڑی ہوئی ہے۔ دنیا میں واحد رشتہ جس میں کوئی غرض نہیں، صرف اللہ کے لیے دعا کر رہا ہے۔